ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ألم نشرح لك صدرك. کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنك وزرك، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ الذي أنقض ظهرك، جو آپ کی پیٹھ کو بوجھ کر رہا تھا. ورفعنا لك ذكرك، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. فإن مع العسر يسرا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. إن مع العسر يسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب، پس جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے. وإلى ربك فارغب، اور آپ اپنے رب کی طرف جائیں راغب رہیے. میں نے آپ کے سامنے سورہ الم نشرح یا سورہ انشراح دو نام اس کے تلاوت کی ہے اور آپ کے ترجمہ کو اس کا آپ کے گوش گزار کر دیا ہے، آپ کو سنا دیا. اس سورت کے اندر اس کا خلاصہ آپ کو بتا دوں. اس سورت کے اندر اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے لیے 3 انعام اور آپ کے لیے 1 تسلی اور 2 حکم صادر فرمائے. مختصر سا خلاصہ، 3 انعام، 1 تسلی اور 2 حکم. آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے جی؟ کیا کہ 3 انعام، 1 تسلی اور 2 حکم ہے. یہ اس سورت کا خلاصہ ہے. اسی پہ جو بات ہوگی وہ پہلا انعام یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ شرح صدر کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے سینے کو علوم و معارف کے لیے، علم و حکمت کے لیے جو ہے وہ وسیع کر دیا گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم اور معارف عطا فرمائے ہیں جو مخلوق میں کسی اور کو نہیں ملے. اللہ نے اپنے نبی پر علوم و معارف کی انتہا کر دی. اسی لیے سورہ نساء میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے،
اور یہ اللہ کا آپ کے اوپر فضل عظیم ہے۔ تو ایک مطلب تو شرح صدر کا یہ ہوا کہ علوم و معارف کے لیے، علم و حکمت کے لیے آپ کے سینے کو وسیع کر دیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ معاشرہ تمام خرابیوں کا منبع تھا۔ اس کے اندر کفر و شرک کا دور ہو رہا تھا، وہاں کے لوگ کفر و شرک کے گڈا ٹوک اندھیروں کے اندر جانا وہ پھنسے ہوئے تھے، ہر طرف کفر و شرک ہی تھا۔ جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور نبی علیہ السلام نے ایک منفرد زندگی ان کے اندر گزاری، 40 سال تک بے مثال زندگی گزاری، اس بے مثال زندگی کو دیکھ کر آپ کی قوم نے آپ کو لقب دیا صادق الامین۔ آپ ہر بات میں سچے بھی تھے اور آپ امانت دار بھی تھے، اس لیے وہ کسی دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تھے، اپنی امانتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ اور بلکہ نبی علیہ السلام نے ان کے ایسے ایسے فیصلے فرمائے کہ جس میں انتہائی درجے کے خون خرابے کا اندیشہ تھا۔ یہ جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت عظمیٰ ہمیں ملے، اور اس کے لیے انہوں نے خون کے پیالے کے اندر انگلیاں ڈال کر یہ عہد کیا تھا کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن اس سعادت عظمیٰ سے محروم نہیں رہ سکتے۔ اب ان حالات میں بھی جو نبی علیہ السلام نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا وہ کمال درجے کا فیصلہ۔ نبی علیہ السلام نے ان میں سے کسی ایک کو بھی حجر اسود کے ساتھ نہ ہاتھ لگانے دیا اٹھاتے وقت، نہ ہی ہاتھ لگانے دیا ہے اس کے مقام پر رکھنے کے وقت۔ آپ نے فرمایا چادر لا، چادر لائی گئی، آپ نے اس چادر کے اندر آپ نے دست مبارک سے حجر اسود کو رکھا اور فرمایا کہ سب قبیلوں کے سردار اس چادر کو اٹھاؤ اور اس کے مقام تک لے جاؤ۔ جب وہاں لے کر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اب دیکھیں حجر اسود کے ساتھ کسی ایک کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا اور سب راضی بھی ہو گئے، سب خوش ہو گئے۔ یہ وہ کمالات تھے نبی علیہ السلام کے نبوت سے پہلے کہ آپ نے جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کیا تو وہ وفا کی۔ تاریخ سیرت کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کے ساتھ معاملہ کیا، اس نے کہا میں گھر سے ہو کر آتا ہوں، نبی علیہ السلام وہاں کھڑے رہے، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، نبی علیہ السلام وہاں ہی کھڑے ہیں اور اس کو تیسرے دن جا کے یاد آیا یار میں نے ایسا کیا ہے، جب آ کر دیکھتا نبی علیہ السلام وہاں ہی کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا وعدہ پورا کیا، ایسی وعدہ وفائی کی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، نبی علیہ السلام ہمارے لیے کیونکہ اسوہ حسنہ ہے نا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنایا ہے۔ آج آپ میں معاملات کرتے وقت کیوں نہیں سیرت کو دیکھتے، کیوں نہیں نبی علیہ السلام کو دیکھتے؟ اگر ہم نبی علیہ السلام کی سیرت پہ چلیں تو معاشرے کے اندر تمام خرابیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اس معاشرے کو بنانے والے بھی اور خراب کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اگر ہماری اصلاح ہو جائے، ہم ٹھیک ہو جائیں تو یہ معاشرہ بہترین ہو سکتا ہے، یہ معاشرہ وہ معاشرہ بن سکتا ہے جس کو نبی علیہ السلام بنا کر دیتے۔ لیکن ہم عمل نہیں کرتے، ہم سن بھی لیتے ہیں، بیان بھی کر لیتے ہیں، لیکن عمل ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
تو جب نبی علیہ السلام کو نبوت ملی، جب اللہ پاک نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، جب آپ نے آ کر توحید کی دعوت دی، وہی جو صادق الامین کے رٹ لگانے والے تھے، دعوے دار تھے، وہی لا الہ الا اللہ سنتے ہی بس آپ کے دشمن بن گئے۔ تو چونکہ یہ وقت بڑا سخت تھا، بڑا مشکل تھا، بڑے تانا زنی تھی، آپ نے بیگانے ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے، تو آپ اندازہ لگائیں جب یہ عالم ہو اور ایک بندہ جو ہے وہ تنہا رہ جائے تو کیا پھر جذبات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو برداشت کرنے کے لیے ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ اور شرح صدر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سینے کو 2 مرتبہ جو ہے چاہتا، یہ دل کا جو آپریشن ہوتا ہے، آپ سب لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ سب سے مشکل ترین آپریشن ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا بچپن میں جب حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، وہاں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے جبرائیل امین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور آپ کا دل مبارک باہر نکالا، اور اس کے بعد وہ جو سیاہ لوتھڑا تھا اس کو الگ کیا، فرمایا کہ یہ میں نے شیطان کا جو حصہ تھا نبی علیہ السلام کے دل میں جو مسامل ڈال سکتا تھا وہ میں نے الگ کر دیا وہ، اور آپ اس دل مبارک کو آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام نے آب زمزم سے دھو کر پھر اسی جگہ پر رکھ دیا اور آپ کے سینے کو سی دیا۔ یہ دیکھیں کتنا آسان آپریشن ہے۔ نبی علیہ السلام اٹھے اسی طرح پھر بچوں کے ساتھ کھیلتے، کوئی معلوم نہیں، حالانکہ دل کا آپریشن جو ہوتا ہے وہ تو کوئی کام کر نہیں سکتا، لیکن اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو وساوس سے جو ہے نا وہ پاک و صاف کرا۔ اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ جب نبی علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے جانے لگے، اس سے پہلے بھی حضرت نبی علیہ السلام نے خود یہ نبی علیہ السلام کو واقعہ یاد ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو انہوں نے چاک کیا، میرا دل نکالا اور آب زمزم سے دھو کر اس میں علوم و معارف داخل کر کے پھر میرے سینے کے اندر رکھ کر اس کو سی دیا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے عالم باعالم پہ جانا تھا، اب آپ کا سفر دنیا کا نہیں تھا بلکہ مسجد اقصی جا کر آگے آسمانوں پہ سفر کرنا تھا، تو وہاں کے حالات اس جہان کے حالات سے مختلف تھے، آسمانوں پہ سیر کرنی تھی، اس لیے آپ کے دل کو جو ہے نا اس کو قبول کرنے کے لیے مضبوط کر دیا گیا۔ وہاں آپ نے جنت اور دوزخ کا بھی نظارہ کرنا تھا، وہاں آپ نے عرش عظیم پر بھی آپ نے رب سے ملاقات بھی کرنی تھی، اس لیے آپ کے سینے کو جو ہے وہ مشاہدہ کرنا۔ یہ پہلا انعام ہے شرح صدر، اور دوسرا انعام نبی علیہ السلام پر اللہ نے یہ کیا کہ نبی علیہ السلام کو کیونکہ جو بار نبوت ملا تھا اس پر بڑی پریشانی تھی کہ یہ بوجھ جو ہے اس کو کس طرح سر انجام دیا جائے گا، بڑے فکر مند رہتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ سے وہ بوجھ بھی جو ہے نا وہ ہٹا دیا۔ یہ وہ بوجھ تھا جس کی فکر میں آپ کا اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ آپ کو کمر کو جو ہے نا وہ توڑ رہا تھا۔ اور اسی طرح پھر وزرا کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ جس معاشرے کے اندر نبوت سے سر فرما کر بھیجا گیا، سرفراز فرما کر بھیجا گیا، وہ معاشرہ کیونکہ گٹا ٹوپ شرک کفر کے اندھیروں میں ایک ملوث تھا، ہر طرف شرک و کفر چھایا ہوا تھا،
اور اس میں آ کر ایک رب کی، ایک اللہ کی توحید کا پرچار کرنا یہ بہت مشکل تھا، بہت بھاری کام تھا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میں یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو سب مسلمان ہیں، سب ماننے والے ہیں، یہاں بات کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، توحید بیان کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس معاشرے کے اندر جو بت پرستی میں صدیوں سے لگا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس معاشرے کے اندر کوئی نبی نہیں آیا۔ بنی اسرائیل کے اندر حضرت اسحاق کے ساتھ تو بے شمار نبی آئے، ان گنت نبی جو سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے وہ آئے، لیکن یہاں کوئی نبی نہیں آیا۔ کئی صدیوں سے یہ شرک و کفر میں مبتلا تھے، کئی خدا انہوں نے بنا رکھے تھے، فلاں بیماری کے لیے فلاں خدا، فلاں بیماری کے لیے فلاں خدا۔ اس لیے تو وہ کہتے تھے کہ یہ ایک خدا کیسے کام کر سکتا ہے، ہمارے تو ہر معاملے کے لیے ایک الگ الگ خدا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے درمیان آ کر توحید کو بیان کرنا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ یہ وہ بول تھا جو نبی علیہ السلام کی کمر کو توڑ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے آپ سے وہ بوجھ ہٹا دیا جو آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا۔ یہ دو انعام ہو گئے، اور تیسرا انعام اس سے بھی بڑھ کر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، بخاری شریف، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر بھی ہوگا، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر، اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ آپ تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے، ماننے والوں کو خوشخبری دینے والے اور نہ ماننے والوں کو ڈر سنانے والے متنبع کرنے والے۔ تو گویا کہ آپ کی نبوت کو خاص نبوت نہیں تھی، مدینے تک کی نہیں تھی، مکے تک کی نہیں تھی، عرب تک کی نہیں تھی، بلکہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب تک آپ کی نبوت تھی، ہے اور قیامت تک رہی گی انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے سر پر نبوت، ختم نبوت کا تاج بنا دیا گیا ہے۔ آپ پر آ کر وہ نبوت جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی اللہ پاک نے ختم کر دی۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، آپ نے شرک و کفر کا رد کیا ہے، توحید کا ڈنکا بجایا ہے، آپ نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پھر ہم نے آپ کا نام بھی بلند کر دیا ہے۔ جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں محمد رسول اللہ ہوگا، جہاں اذان ہوگی اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی ہوگا۔ نماز کے اندر توحید کا ذکر ہوگا تو آپ کی رسالت کا بھی ذکر ہوگا۔ الغرض مالا اعلیٰ کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر ہوگا تو نبی علیہ السلام کی رسالت کا بھی ذکر ہوگا۔ فرشتوں کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر ہوگا تو نبی علیہ السلام کی رسالت کا بھی ذکر ہوگا، یہاں تک کہ عرش عظیم کے اوپر بھی اللہ کی توحید کا بھی ذکر ہے اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا بھی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا۔ اتنی بڑی سعادت کہ، اور یہ اندازہ لگائیں
پوری دنیا میں ہر وقت اذان ہوتی ہے، تو پوری دنیا میں ہر وقت اللہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور نبی علیہ السلام کا نام بھی یاد کیا جا رہا ہے، آپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ 3 انعام ہیں۔ پہلا انعام کیا؟ شرح صدر، پہلا انعام کیا ہے؟ شرح صدر، اور دوسرے انعام کیا ہے؟ وضع ذکر، وضع وزر، اور تیسرا انعام کیا ہے؟ رفع ذکر۔ یہ 3 انعام اللہ پاک نے آپ نے نبی علیہ السلام کو عطا کیا۔ کیوں؟ کہ آپ کی قربانی بہت بڑی ہے، اور پھر آپ کو تسلی دی کہ آپ نے تنگیاں ضرور اٹھائیں گے، پریشانیاں ضرور اٹھائیں گے، لیکن پتہ ہے کیا؟ تنگی ایک ہے لیکن آسانیاں 2 ہیں، کیونکہ یہاں جس انداز میں اللہ پاک نے ذکر کیا العسر الف لام کے ساتھ، اور نصرت کو بغیر الف لام کے ذکر کیا، تو جب ایک چیز عربی کا یہ قانون ہے کہ ایک چیز ذکر ہو الف لام کے ساتھ، دوبارہ بھی اس کا الف لام کے ساتھ ذکر ہو تو شے ایک ہی مراد ہوتا ہے، اور جب ایک چیز بغیر الف لام کے ذکر ہو اور دوبارہ پھر اس کا ذکر آ جائے اس سے 2 چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ تنگی ایک ہوئی ہے لیکن آسانیاں 2 ہوئی ہیں۔ آپ کو پریشانی ضرور ہوئی ہے لیکن آپ کے لیے آسانی کیوں ہوئی؟ آپ کے دشمن ناکام بھی ہوئے اور آپ کے سامنے سر نگو بھی ہوئے۔ آپ کے ساتھ جو پریشانی تھی لیکن اللہ پاک نے ان کے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرمائیں کہ وہ عرب و عجم کے مالک بنے۔ صحابہ اکرام کے دور میں بڑی بڑی حکومتیں جو سپر طاقت کراتی تھیں، ایران اور روم، یہ سب سرنگون، یہ آسانی تھی نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہ تسلی ہے نبی علیہ السلام کے لیے کہ آپ کے لیے تنگی کے بعد 2 آسانی، تنگی ایک ہے لیکن آسانیاں 2 ہیں۔ حکومت بھی آپ کو ملی، آپ کے شاگردوں کو ملی، اور وہ تنگیاں بھی ختم ہوئی، اور جو آپ کو مٹانا چاہتے تھے وہ مٹ گئی۔ اور آخر میں 2 حکم۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جب آپ تبلیغ سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو دوسرے معاملات میں، اور نبی علیہ السلام کا یہ عادت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنی لمبی عبادت کرتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک سے ورم آ جاتا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے ذنب اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے، تو آپ نے آپ کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ جب اللہ کے اتنے انعامات ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے انعامات آئیں تو اللہ کا شکر بھی اس درجے میں کیا کریں۔ ہم اللہ کے انعامات سے مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن شکر ادا نہیں کرتے۔ کیا ایسا ہے یا نہیں؟ ہم کتنے اللہ کے شکر گزار ہیں، اللہ نے کتنی بے شمار نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا شکر ادا کرتے تھے کہ گویا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حق ادا کر۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف لو لگائیں، جو مانگنا ہو اپنے رب سے مانگیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب بھی کوئی مشکل بنی اپنے رب سے مانگے۔ بدر کے مقام پر نبی علیہ السلام رو رو کے اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ پاک، یہ مٹھی بھر آپ کے بندے جو میری اتنے سالوں کی محنت سے تیار ہوئے ہیں، اگر یہ آج شہید ہو گئے تو آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور اللہ نے پھر اللہ کی رحمت ایسی جوش میں آئی کہ اللہ نے وہ فتح عطا فرمائی کہ شاید اس کی مثال قیامت تک نہ ملے، ایسی زبردست۔ اس نے فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف لو لگائیں۔ تو جو بندہ بھی یقین کر لیں خالصتاً متوجہ ہو کر جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا، پوری طرح اللہ کی طرف لو لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمیں بد نصیب کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ
عطا کیا ہے، لیکن ہم اللہ سے حاصل نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے یہ چیزیں حاصل کرنی چاہیے۔ اخلاص پیدا ہو جائے تو اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی رضا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔